بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمشیران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان ان دنوں میں عشرۂ ذوالحج جلوہ فرما ہے، جس کی شان رب کریم نے قرآن عظیم میں بھی بیان فرمائی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی۔ ایک طرف تو ذوالحج کے اس عشرے کے پہلے 10 دن ہیں جن کی فضیلت بیان ہوئی، اور دوسری طرف یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی، جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یہ مسلم شریف کی 1162 حدیث پاک ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ بخش دے گا۔ اس گفتگو کی وجہ ہماری کچھ بہنوں کا یہ استفسار ہے کہ ہم یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب میں ہونے والے حج کے دن رکھیں گے یا پاکستان کی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحج کو رکھیں گے۔ تو اس کا جواب پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اپنے فضل سے درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو عزیزات محتشم، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ ایک تو یہی کہ عرفہ کا دن اصل میں ہے کون سا، اور اسے عرفہ کا دن کہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو جس طرح سے میں نے ابھی حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک پیش کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت جس میں بیان فرمائی ہے، اسی طرح بعض احادیث میں یوم عرفہ کی بجائے 9 ذی الحج کا ذکر فرمایا گیا ہے، جیسے بعض امہات المومنین سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2437 ہے۔ اب اس حدیث پاک میں 9 ذی الحجہ یعنی 9 ذی الحج کا واضح طور پر ذکر فرما دیا گیا۔ ہم مختصر عرض کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس دن کو دوسری حدیث پاک میں یوم عرفہ فرمایا گیا، وہ دن اصل میں 9 ذی الحج ہے۔ اب اس کو عرفہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مختلف روایات کا مطالعہ کرنے سے 9 ذی الحج کو عرفہ کا دن کہنے کی 3 وجوہات سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحج کو یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ اس خواب کی طرف جب متوجہ ہوئے، آپ یہ فیصلہ نہ فرما سکے کہ یہ خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے یا نہیں، یعنی آپ کو تردد پیش آیا۔ تو 9 ذی الحج کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصدیق فرمائی گئی، جس سے آپ کو اس حکم کی معرفت نصیب ہوئی اور یقین نصیب ہوا۔ اس لحاظ سے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ بھی کہا گیا۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ کہ 9 ذی الحج کو حضرت جبریل نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
مناسک حج سکھائے اور حج کے تمام مناسک کی آپ کو معرفت حاصل ہوئی، اس وجہ سے بھی 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جانے لگا۔ تیسری وجہ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہنے کی یہ ہے کہ اس دن حج کرنے والے تمام لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اس میدان عرفات کی نسبت سے بھی اس دن کو یوم عرفہ کہا جانے لگا۔ ان تفصیلات کی روشنی میں یہ واضح ہوا کہ صرف میدان عرفات کے ساتھ یوم عرفہ کو خاص کرنا درست نہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے اس کے دن یا وقت کا پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے، نہ کہ بعد میں۔ مثلا رمضان کا مہینہ پہلے شروع ہوتا ہے، روزہ بعد میں رکھا جاتا ہے۔ ہر نماز کا وقت پہلے شروع ہوتا ہے، نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحج پہلے آتا ہے اور عرفات میں جانا بعد میں، تو 9 ذی الحج پہلے ہوا اور عرفات کے ساتھ نسبت بعد میں پیدا ہوئی۔ تو 9 ذی الحج کی اصل فضیلت جو روزے کے ساتھ بیان کی گئی وہ 9 ذی الحج کے آنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ عرفات میں جانے سے۔ اور پھر سب سے ضروری سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ عرفات میں جانے والوں کو تو روزہ رکھنا ہی منع ہے۔ اگر عرفات کی وجہ سے روزہ باعث فضیلت ہے تو عرفات میں جانے والوں کو روزہ رکھنا ہی منع ہے۔ یہ روزہ کون رکھتے ہیں؟ جو حاجی نہیں ہوتے، جو حج کے علاوہ باقی لوگ جو ہوتے ہیں حج کرنے کے علاوہ، وہ لوگ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے، ان کو رکھنا مستحب ہوگا، ان کے لیے یہ فضیلت ہوگی۔ حاجی تو بذات خود میدان عرفات میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو بخشنے کا ارادہ فرما رکھا ہے، اور وہ حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میدان عرفات میں جانے کی وجہ سے یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ پھر ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ حج شروع ہونے کی تاریخ کیا ہے۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، جب آپ نے کعبہ شریف تعمیر کر لیا اور پھر کعبے کے ایک کونے میں حجر اسود کو نصب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ جائیے اور لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، جیسا کہ سورہ حج میں اس کا ارشاد ہے۔ حج کا آغاز ہوا، پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کفار نے حج میں غلط رسومات شامل کر دیں، وہ بہت ساری اختراعات اور بہت ساری غیر شرعی رسمیں جب اس میں شامل ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پھر جب حج فرض کیا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ مشرفہ کو بتوں سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کا حکم نازل ہوا، تو یہ موجودہ اسلامی طریقہ تب رائج ہوا۔ اب اسلام میں حج کب فرض ہوا، اس میں علماء کے درمیان تاریخوں کا کچھ اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 5 ہجری، بعض کے نزدیک 6 ہجری، بعض کے نزدیک 9 ہجری اور بعض کے نزدیک 10 ہجری حج فرض ہونے کے سال ہیں، لیکن معتبر تاریخ 9 ہجری کا آخری وقت ہے، یعنی 9 ہجری جو ہے اس کے آخری ایام میں حج فرض ہوا۔ اس وقت سے لے کے آج تک تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے آئے ہیں جن میں مختلف وجوہات کی بنا پہ حج نہیں ہو سکا۔ اس جملے کو ضرور سمجھیے کہ تاریخ میں آج تک 40 مرتبہ تقریباً حج ہوا ہی نہیں۔
اگر میدان عرفات کے ساتھ 9 ذی الحج کا روزہ منسوب کر دیا جائے تو کیا جن 40 مواقع پر حج نہیں ہوا تو کیا کوئی شریعت مطہرہ میں، سنت مقدسہ میں، حدیث مبارکہ میں یا اللہ کے کسی حکم میں ایسے کسی موقع کے ساتھ روزے کو خاص کیا گیا کہ اگر حج نہ ہوا تو پھر روزہ بھی نہیں رکھنا؟ تو آپ جب مطالعہ کریں گے تو یقیناً آپ دیکھ سکیں گے کہ ایسا کوئی حکم تاریخ میں، شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ 9 ذی الحج کا روزہ حج کے دن کے ساتھ خاص نہیں، یعنی وہ حج کا دن جو سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں عرفہ کا دن پاکستان میں چاند کی تاریخ کے مطابق ہی ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں روزہ اور عید پاکستان کی تاریخ کے مطابق ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتے وقت بھی کبھی کسی نمازی نے سعودی عرب کے وقت کے مطابق نماز ادا نہیں کی، بالکل اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ بھی پاکستان کی تاریخ کے مطابق ہی رکھا جائے گا۔ اور چوتھی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح ہمارے علاقوں میں چاند کی تاریخ سعودی عرب سے 1 یا 2 دن بعد میں ہوتی ہے، ایسے ہی بعض ممالک میں مثلاً مالدیپ، برازیل، مغربی افریقہ کے ممالک، ان تمام ممالک میں سعودی عرب سے پہلے ہی چاند کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، ان کا روزہ بھی سعودی عرب سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب میں جس دن 9 تاریخ ہوگی یعنی حج کا دن ہوگا، ان ممالک میں اس دن عید ہوگی۔ اب اگر سعودی عرب کی تاریخ کو فالو کرنا مقصود ہوتا تو پھر وہ لوگ تو اس سے محروم رہ جاتے، اس لیے کہ عید کے دن تو شرعی طور پر روزہ رکھنا منع ہے، اور اگر سعودی عرب کو فالو کریں گے تو پھر عید والے دن روزہ رکھیں گے، اور اگر عید والے دن روزہ رکھنا درست نہیں تو پھر وہ روزے کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے، اور ایسا ہرگز نہیں۔ لہٰذا ان چند گزارشات سے اچھی طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ملک کے لوگ دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں چاند کی 9 تاریخ جب ہوگی تو اسی تاریخ کو روزہ رکھا جائے گا، جیسا کہ میں نے اوپر امہات المومنین میں سے کسی ام المومنین سے روایت کی ہوئی حدیث پاک بھی ابو داؤد شریف سے پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یصوم 9 ذی الحجہ کہ 9 ذی الحج کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 9 ذی الحج کی ہی فضیلت ثابت ہے، لہٰذا میری گزارش ہوگی تمام بہنوں سے کہ اس تردد میں نہ پڑیں۔ یہ متنازع مسئلہ ماضی قریب سے ہی شروع ہوا ہے، صدیوں سے ہمیشہ لوگ اپنے اپنے ممالک کی تاریخ کے مطابق 9 تاریخ کو ہی روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اطمینان کے ساتھ اپنے ملک کی 9 تاریخ کے مطابق یوم عرفہ کا روزہ رکھیے اور اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیے۔ اللہ پاک ہماری ان معروضات کو قبول کرے اور جو اس میں درست پیش کرنے کی اس نے توفیق دی، اللہ پاک اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔